السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میرا ان سے رابطہ ہوا تھا تو ان کے حالات طلاق تک پہنچ چکے تھے۔ طلاق صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہی تھی کہ طلاق کی صورت میں خاتون کو دی جانے والی رقم یا رقم کے بدلے میں گھر اور زیور وغیرہ کچھ بھی شوہر کے پاس نہیں تھا۔ رائس زہیب احمد صاحب خودکشی کر کے زندگی کا خاتمہ کرنے کا سوچ رہے تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا وسیلہ بنایا۔ زہیب صاحب کا تعلق پاکستان کے سرگودا شہر سے ہے۔ وہ نیدرلینڈ میں مقیم ہیں اور وہاں اپنی فارماسیوٹیکل کمپنی بنا رکھی ہے۔ انتہائی پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد صاحب پاکستان کی طرف سے کئی ممالک میں سفارتکار بن کر رہے۔ رائس زہیب صاحب نے اپنی تعلیم یورپ کی بہترین یونیورسٹیز سے مکمل کی اور پھر مختلف ممالک میں ملازمتیں کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے نیدرلینڈ میں مقیم ہو گئے۔ ان کی شادی پاکستان کی ہی ایک بزنس مین خاندان کی لڑکی سے کر دی گئی۔ بظاہر یہ شادی نہیں، کاروبار کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک سمجھوتا ہی تھا، مگر انہوں نے اور ان کی بیوی مہروش منشا نے اس شادی کو حقیقی معنوں میں اپنا لیا۔ شادی کے بعد دونوں میاں بیوی نے ساتھ وقت بتایا۔ مہروش منشا سارے لاڈ اور ناز نخری بھول کر صحیح معنوں میں گھریلو خاتون بن گئی، جبکہ رائس زہیب نے بھی کاروبار کو سر پر سوار کرنے کی بجائے گھر اور خاندان سے بچا ٹائم کاروبار کو دینا شروع کر دیا۔ مہروش منشا کی خواہش پر ہی ان کے شوہر نے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں حصہ ڈالا اور آخر کار وہ اس کمپنی کے مالک بن گئے۔ دونوں میاں بیوی کی زندگی خوب نبھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی کی صورت میں اولاد بھی عطا کر دی تھی۔ یوں ان کا گھرانہ مکمل ہو چکا تھا، مگر ان کی یہ خوشیاں ان کے رشتہ داروں سے برداشت نہیں ہو پائی تھیں۔ مہروش کے خاندان والوں نے حسد کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے نشان عبرت بنانے کے لیے تعویذ گنڈوں اور کالے جادو کا سہارا لیا تھا، اور یہ سب مہروش کے گھر تک پہنچانے کے لیے اس کے شوہر کے رشتہ داروں سے مدد لی گئی تھی۔ حاسد لوگ ہمیشہ ہی اپنوں کے زوال کے منتظر ہوتے ہیں، لہٰذا عملیات کے تعویذ اور دوسری غلاظت عامل سے لے کر آنا مہروش کے رشتہ داروں کی ذمہ داری تھی، اور پھر دیار غیر میں رائس زہیب کے گھر تک پہنچانا زہیب کے رشتہ داروں کی ذمہ داری تھی۔ جادو اتنے طاقتور شیطانی عمل سے کیا جا رہا تھا کہ بہت جلد اس نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ مہروش اور زہیب کا 2 سال کا بچہ بیمار ہوا۔ شروع میں اس کی بیماری کو نارمل سمجھا گیا، مگر جوں علاج ہوتا گیا مرض بڑھتا گیا، اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ ہر رپورٹ میں اس معصوم بچے کی بیماری مختلف آتی تھی۔ نیدرلینڈ کے 13 مختلف ڈاکٹرز نے ٹیسٹ کروائے، رپورٹ تیار کروائیں، 13 کے 13 نے مختلف بیماریاں تجویز کیں۔ جو بیماری ایک ڈاکٹر بتاتا اور علاج شروع کرتا، جب دوبارہ تکلیف پر بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے تو وہ کہتا بچے کو تو یہ بیماری ہی نہیں ہے جس کا آپ علاج کروا رہے ہیں۔ وہ نئے ٹیسٹ کرتا اور نئی بیماری تجویز کر کے اس کا علاج شروع کر دیتا۔ 13 ڈاکٹرز نے 13 بیماریاں تشخیص کیں۔ ہر ڈاکٹر نے پہلے والے ڈاکٹر کی تشخیص کو غلط کہا، اور ہر ڈاکٹر نے بڑے سے بڑی بیماری کی تشخیص کی۔ کوئی کہتا دل کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا کینسر ہے، کوئی کہتا شوگر بہت بڑھ گئی ہے، کوئی کہتا برین ٹیومر ہے، کوئی کہتا جگر ختم ہو گیا ہے۔ جب 13 ڈاکٹرز کے بعد بھی بچے کی حالت نہ سنبھلی تو اسے لے کر دونوں میاں بیوی لندن آ گئے۔ لندن کے ڈاکٹرز کی حالت بھی مختلف نہ تھی۔ ہر ڈاکٹر نے بچے کی الگ بیماری تجویز کی، الگ نسخہ لکھ کر دیا، یہاں تک سے تھک ہار کر دونوں میاں بیوی امریکہ واپس چلے گئے۔ پھر کسی ڈاکٹر نے فرانس کے اسپتالوں کے متعلق تجویز دی، نیز جہاں تک ممکن تھا وہ اپنی اولاد کو لے کر گھومے، مگر ان کے بچے کو شفا نصیب نہ ہوئی، یہاں تک کہ بچے کے جسم کے اعضاء بے جان ہونے لگے۔ پاؤں سے شروع ہو کر جب آہستہ آہستہ نچلا دھڑ سارا بے جان ہو گیا تو وہ دونوں میاں بیوی بھی نا امید ہو گئے، مگر اولاد کی تکلیف کہاں دیکھی جاتی ہے۔ وہ ایک بار پھر بچے کو لے کر مختلف ڈاکٹرز کے پاس جانے لگے،
اور ڈاکٹرز انہیں ملکوں گھمانے لگے۔ اس سارے عرصے میں ان کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ کمپنی کے تقریباً سارے شیئرز بک گئے۔ جس دن کمپنی ان کے ہاتھ سے نکل گئی اس دن ان کے بیٹے کی موت واقع ہو گئی۔ دونوں صدمے بہت بڑے تھے۔ اس صدمے سے مل کر راہ نجات تلاش کرنے کی بجائے دونوں میاں بیوی کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو خود کے لیے منحوس سمجھنا شروع کر دیا، اور وہ رشتہ دار جو اس موقع کی تلاش میں تھے انہوں نے جلدی پر تیل کا کام کیا اور دونوں میاں بیوی کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ دونوں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ ان سب حالات سے گزر کر علیحدگی کی نوبت آنے تک رائے زہیب بالکل کنگال بلکہ مقروض ہو چکا تھا۔ اس کا سارا کاروبار ہاتھ سے جا چکا تھا۔ کچھ معاہدے جو وہ پورے نہیں کر سکا تھا، اس کی بنا پر اس سے گھر بھی معاوضے کی مد میں لے لیا گیا تھا۔ والدین گزر چکے تھے، بہن بھائی مختلف ممالک میں جا کر آباد ہو چکے تھے اور اپنے گھر میں سیٹ تھے۔ کاروبار ذہن کے لوگ تھے۔ بھائی کے زوال کے بعد کسی نے اس کی خبر تک نہیں لی تھی، یہاں تک کہ آج وہ اپنے کسی بزنس پارٹنر کے گھر پر ملازم تھا۔ اس کا مالک اس کے ساتھ انتہائی ہتک آمیز رویہ رکھتا تھا۔ دوسری طرف طلاق لینے کے لیے بیوی کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے پاس حق پہر ادا کرنے تک کے لیے پیسے نہیں تھے۔ کجا کے لکھے گئے گھر اور زیور دیتا۔ ان حالات سے تنگ آ کر وہ خودکشی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسی دوران سوشل میڈیا پر میرا اور اس کا رابطہ ہوا تھا۔ میں نے اس سے چند ہفتوں کا عہد لیا تھا اور کہا تھا اس دوران وہ نہ خودکشی کرے گا نہ بیوی کو طلاق دے گا۔ اسی دوران میں نے اس کا حساب لگایا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ پھر اپنے استاد محترم سے رابطہ کیا، تمام حالات سے ان کو آگاہ کیا۔ مجھے یاد ہے میرے استاد محترم ان دنوں زیارتوں پر گئے ہوئے تھے۔ میرا مسئلہ سن کر انہوں نے مجھ سے کہا تھا، بیٹا تم اس میں ہاتھ نہ ڈالو، یہ کام ہم سے بھاری ہے۔ اپنے استاد کے منہ سے لفظ ہم سن کر میری آنکھ سے آنسو آ گئے تھے۔ میں بہت حساس طبیعت کا مالک ہوں، ہر کسی کا دکھ محسوس کر کے رو پڑتا ہوں۔ مجھے روتا دیکھ کر استاد محترم نے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا تھا کہ مسئلہ ہم سے بڑا ہوگا، مگر جن کے در پہ آپ کھڑے ان کی رحمت و کرامت سے تو نہیں۔ میری بات سن کر استاد محترم مسکرائے، 3 دن کا ٹائم مانگا اور تیسرے دن انہوں نے بتایا تھا ان پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ جادو کے عمل میں نہ صرف انسانی ہڈیاں بلکہ انسانی گوشت اور خون بھی استعمال کیا گیا ہے۔ پھر استاد محترم نے بتایا کہ ان دونوں میاں بیوی کو مختلف اشیاء میں ملا کر حرام کھلایا اور پلایا گیا ہے، یہاں تک کسی مشرک کی راکھ ملے پانی سے غسل کیا ہے ان دونوں میاں بیوی نے۔ اور اسی جادو کا مقصد فقط ایک نہیں تھا بلکہ کئی مقاصد تھے، جس میں میاں بیوی کی علیحدگی، کاروبار کا تباہ ہونا اور لڑکے سے کسی اور خاتون کا شادی کے لیے خواہش مند ہونا ہے۔ جس راکھ ملے پانی سے ان کو نہلایا گیا ہے وہ راکھ حاملہ عورت کے کفن کے ٹکڑے میں باندھ کر ان تک پہنچائی گئی ہے، ورنہ شاید وہ اتنا مؤثر نہ ہوتی۔ انہوں نے مجھے یہ تک بتایا کس جگہ عمل کیا گیا، کب اور کیسے کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے کچھ مخصوص وظائف بتائے جو میں نے زہیب صاحب کو بتا دیے۔ الحمدللہ ان وظائف کی برکت سے 6 ماہ بعد میاں بیوی میں بات چیت ہونے لگی۔ پھر دونوں میاں بیوی کو کچھ مزید وظائف بتائے جس سے اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہوا کہ دونوں میاں بیوی میں صلح ہو گئی۔ زہیب اور مہروش منشا کے درمیان ہونے والی صلح جادوگر یا عامل اور جادو کروانے والوں کی پہلی شکست تھی، اور اس کے بعد ان کو ہر موقع پر شکست ہوتی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارے بتائے گئے وظائف سے اور استخاروں سے ان لوگوں نے وہ تمام چہرے اپنی آنکھوں سے دیکھے جو اس سازش میں ملوث تھے۔ سب لوگوں کے چہرے اور کردار کھل کر سامنے آ جانے کے بعد زہیب نے مجھ سے پوچھا تھا ان کا کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اس کو مشورہ دیا تھا ان کو معاف کر کے ان سے محتاط ہو جانا چاہیے۔
اور میری نظر میں اتنے گمبھیر حالات سے نکل کر جانے کی دوسری بڑا وجہ یہ تھی کہ زہیب نے صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیا، اور یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے۔ آج وہ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، اور زہیب نے گیس اسٹیشن میں شیئر ڈال کر دوبارہ سے کام شروع کر دیا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔